کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ہم اس قابل ہیں کہ ہم اب بھی اپنے حالات کو ٹھیک کر سکتے، کیونکہ ہم نے بگاڑے بھی خود ہی ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ بگاڑے بھی خود ہی ہیں اور ٹھیک بھی ہمیں خود ہی کرنا ہے. اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تو ہم ہی نے کھڑا ہونا ہے، کسی نے اٹھا کے میں کھڑا نہیں کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا پاکستان جب مجھے یاد آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ پاکستان جو کہ IMF کو بھی خدا حافظ کہہ چکا تھا، وہ پاکستان جہاں بجلی روز بروز آتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، وہ پاکستان جہاں روپیہ اسٹیبل تھا، وہ پاکستان جہاں لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، وہ پاکستان جہاں بجلی سستی تھی، وہ پاکستان جہاں روٹی 4 روپے کی ملتی تھی، وہ پاکستان جہاں غریب کا بچہ بھی اسکول جاتا تھا، وہ پاکستان جہاں علاج کی سہولتیں میسر تھی، مفت دوائیاں مفت تھی. بتائیں وہ آج پاکستان آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ نظر آتا ہے؟ آپ سب میڈیا کے لوگ ہیں، آپ بڑے جانتے بوجھتے ہیں سب کچھ، آپ بڑے باخبر ہیں، وہ نظر آتا ہے. بڑے افسوس اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم پہنچے کیوں یہاں تک، نوبت یہاں تک کیوں آئی؟ نہیں آنی چاہیے تھی. ہمیں تو آج دنیا کی بلند ترین قوموں میں ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ معیشت آپ کی ہوگی؟ جو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جنوری کے اندر جو ہے وہ الیکشنز سوٹ نہیں ان کو کرتا، آگے بڑھانے چاہیے الیکشنز. آپ پاکستان واپس جا رہے ہیں، دباؤ پڑے گا. پاکستان مسلم لیگ نون بالخصوص آپ کب الیکشنز دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں جنوری میں ٹھنڈ ہوگی، الیکشنز نہیں ہونے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن ہی اس کا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہی ایک مجاز ادارہ ہے جو اس طرح کے فیصلے کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جب بھی کوئی ڈیٹ اناؤنس کرے گا تو ہر آپ کیا چاہتے ہیں میاں صاحب؟ نہیں، میری ترجیح وہی ہے جو الیکشن کمیشن سمجھتا ہے. الیکشن فیئر الیکشن کمیشن، پاکستان آج ایک فیئر الیکشن کمیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں بہترین میاں صاحب نون لیگ کو موقع ملتا ہے آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ میاں صاحب نون لیگ کو موقع ملتا ہے تو آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ میاں صاحب نون لیگ کو موقع ملتا ہے صاحب ان تمام مسائل کے حل کیا ہیں آپ کے مطابق؟ میاں صاحب بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بیان دیا اس کے اوپر مستقل آپ کی گفتگو خود ہی جاری رہے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن کے لیے الحمدللہ بالکل سینسس ہوا ہے. لگنا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کی نظر میں ہے سب چیزیں. میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہتر فیصلہ. جب آپ پاکستان جا رہے تھے اس وقت آپ نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے. آج آپ ایک بار پھر پاکستان جا رہے ہیں، کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انصاف ہوگا؟ میں نے پہلے یہ الفاظ میں تقریباً یہ سب باتیں کنوے کر دی ہیں، اور جب میں نے وہ بات کہی تھی تو میرا خیال ہے کہ اس میں سب چیزیں شامل ہیں. اور میں وہ شخص ہوں جس نے 150 پیشیاں بھگتی ہوئی ہیں. نہ صرف میں نے، میری بیٹی نے، اور بالآخر بیٹی کو بھی کلین چٹ ملی کورٹ سے، اور ملنی تھی وہ کسی نہ عہدے پہ فائز تھی جب میں وزیر اعظم تھا، جب ہماری گورنمنٹ تھی، نہ ان کے پاس کوئی آفس تھا، نہ کوئی وزیر تھی، نہ مشیر تھی. تو ان کو تو ایسے دھر دیا تھا انہوں نے. اور پھر ہماری پارٹی کے لوگ انکلوڈنگ مسٹر شہباز شریف، اور پھر ہمارے خاندان سے باہر بھی جو ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیتی کیا. اور میں مثال دیتا ہوں رانا ثناء اللہ خان کی، حنیف عباسی کی. مجھے بتائیں یہ سب کیسز پہ، تو مجھے بتائیں یہ سب کیسز پہ، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں
समझता हूँ कि मियां साहब वैसे अदालतें दबाव के बगैर काम कर रही हैं आजकल, वैसे अदालतें बगैर दबाव के काम कर रही हैं आजकल। मियां साहब 2017 के हालात को अगर सामने अदालतों का दबाव वाली बात बताइए। आज किसी हद तक अल्लाह के फजलो करम से, बल्कि काफी हद तक अल्लाह के फजलो करम से मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। मियां साहब 9 मई को जो पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स हुए हैं, जो पीटीआई की तरफ से 9 मई को पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स हुए हैं, उसका आपका क्या मौका है? 9 मई के हवाले से हम बेठहरे 9 मई की हम 28 मई वाले। नवाज शरीफ ने दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क के हालात परेशान कुन हैं, हम इस काबिल हैं कि अपने हालात खुद से ठीक कर सकें। किसी ने उठाकर हमें खड़ा नहीं करना, हमने खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने और मेरी बेटी ने बहुत सी पेशियां भुगती हैं, 4 साल बाद वतन वापस जा रहा हूँ। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मैं सुरखरू होकर वतन वापस जा रहा हूँ। नून लीग के कायद नवाज शरीफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी जानिब से गुफ्तगू में ये कहा गया कि मुल्क के हालात इस तरह वाले हैं, हम इस काबिल हैं कि अपने हालात खुद से ठीक कर सकते हैं। किसी ने उठाकर हमें खड़ा नहीं करना, हमने खुद अपने पैरों पर खड़े होना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने और मेरी बेटी ने बहुत सी पेशियां भुगती हैं और अब हम काफ़ी हद तक क्लियर भी हो चुके हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मैं 4 साल बाद वतन वापस जा रहा हूँ, मैं काफ़ी हद तक सुरखरू होकर वतन वापस जा रहा हूँ। नवाज शरीफ ने दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू की। उनकी जानिब से गुफ्तगू में कहा गया कि मुल्क के हालात परेशान कुन हैं, इस तरह पे मुब्तला हैं, हम इस काबिल हैं कि अपने हालात खुद से ठीक कर सकते हैं। किसी ने उठाकर हमें खड़ा नहीं करना, हमने खुद अपने पैरों पर खड़े होना है। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत सी पेशियां भुगती हैं और अभी तक भुगत रहे हैं। 4 साल बाद वतन वापस जा रहा हूँ, मैं सुरखरू होकर अपने वतन वापस जा रहा हूँ।